اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بابا حضور کی نہایت شفقت خاص سے آج کی متبرک اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ طریق احسن کے مطابق سب سے پہلے کلام اللہ دلکش انداز میں سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری سید مشتاق شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاک اللہ. رب سائیں سب جگ کا مولا، سب کا پالن ہار، ہر بندے کا داتا ہے، وہ سب کی ہے سرکار. بھید جگت کے مولا جانے، سب کا کھوجی ہوئے، من میں اس کے کیا کرلائے، یہ جانے نہ کوئی. سارے کھیل انوکھے اس کے، سارے کام انوپ، دھرتی اور آکاش میں دیکھا رب سائیں کا روپ. جناب قاری سید مشتاق شاہ صاحب سے ہی حمد باری تعالیٰ بھی سنتے ہیں. اے خدا جمال و جمال و زیبائی خوب ہے تیری عالم تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو محو حیرت ہے تاب گویائی محو حیرت ہے تاب گویائی سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا
کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم دوستو آئیے اب نہایت ادب اور توجہ سے اپنے بابا حضور سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند ارشادات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ رحمت اپنے اندر ایک ہماگیری، ایک ابدیت اور ایک روانی رکھتا ہے۔ اس کا اطلاق اس کیف عمل اور انداز ورود پر ہوتا ہے جس کے دامن کی تازگی ہر ایک کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ فضائے علم و عرفان و آگہی کہ ذرہ بے حقیقت سے لے کر حوالی عرش عظیم تک، جانے وجود و موجود سے لے کر حق تعالیٰ کے انوار و شہود تک ہر شے پر حاوی ہوتا ہے۔ اس میں علم کائنات بھی ہے اور علم برائے رب کائنات بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اور یوں بھی فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، یعنی زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، فضا و خلا، ذرہ و کہکشاں، تہ زمین و بالائے زمین، انسان و حیوان، درند و چرند، ہر شے کا علم حاصل کرو تاکہ امر حق واضح ہو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس علم کا حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غالب بھی ہے، مالک حکمت بھی، تو عرفان و آگہی، حق شناسی و حق نگہی کہ اس لامحدود غیر فانی نور و برکت کو کہ ازل سے ابد تک، مکان سے لامکان تک، زمان سے خالق زمان تک، وقت سے لے کر مالک وقت تک پھیلا ہوا ہے، رحمت سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آتینہ رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے فضائے کن فیکون سے گزار کے اپنی بارگاہ تخصیص سے علم عطا فرمایا، یہ ہم نے اپنے ہاں سے رحمت ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ عزیزان لفظ رحمت کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ رحمت کہاں کہاں، کس کس انداز میں اور کس کس معنی میں، کہ جو پہلے گزارش کی ہے کہ لفظ رحمت کہ اپنے اندر ایک ہماگیری اور ایک ابدیت رکھتا ہے، اس بات کو کہ یہ علم کا عطا ہونا، اس کو قرآن مجید میں رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں جو رحمت کا لفظ مبارک ہے، اس کو بارش سے یوں تعبیر فرمایا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، کہ اس میں بھی کہ کائنات انسانی جب فضاؤں کی خشکی کے باعث مایوس ہو جاتی ہے، پانی کے چشمے سوکھ جاتے ہیں،
سبزہ جل جاتا ہے، صحرا کی ریت جھلسانے لگتی ہے، پرندے پانی کی نایابی کے باعث آسمان کی فضاؤں کو فریادوں سے بھر دیتے ہیں، مٹی کی تپش کسی پودے کی زندگی کی امید سے بے بہرا ہو چکتی ہے، تو یہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے جو آسمان کی فضاؤں کو جھومتے بادلوں سے بھر دیتا ہے، اور ان جھومتے بادلوں کو بھر کر حسرت کو امید اور امید کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ جب بارش کی پھوار پڑنے لگتی ہے تو فضائیں زندہ ہو اٹھتی ہیں، ہوائیں بیدار ہو جاتی ہیں، زمین ایک نئی حیات کی لذت سے مالا مال ہو جاتی ہے، افق پر ہر طرف زندگی کے مضمون پھیل جاتے ہیں، مٹی خوشبو دینے لگتی ہے۔ اس طرح یہ برستا بادل، یہ پھیلتی ہوئی بارش، یہ فضاؤں کی نمی ہر جاندار، ہر موجود، ہر ذی روح اور آئندہ زندگی کی حامل بن جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف ہریالی، ہر جانب سبزہ، اور ہر پتے کی انتہا تک ہر رگ طاق میں دوڑتی ہوئی نم غرض ایک بہار، ایک تازگی، ایک زندگی فرش زمین کے ہر گوشے سے فضائے آسمان کی ہر وسعت تک دوڑ جاتی ہے۔ اسی ہمہ گیر زندگی، اسی دوڑتی ہوئی تازگی، اسی پھیلتی ہوئی نمو اور اسی چھلکتی ہوئی حیات تازہ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اپنی رحمت کو اس طرح سے فضاؤں میں اچھال دیتا ہے، اس طرح سے فضاؤں میں پھیلا دیتا ہے کہ جو ہمہ گیر بھی ہے، وسیع بھی، اور اس کے ظہور و ثمرات کو پوری کائنات دیکھتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ اس سے بعد ہوا، کہ ہر ذی روح کی زندگی کا انحصار اس پر ہے، یہ کائنات میں موجود ہے، ہر آنے جانے والی سانس میں، برگ و بار کی ہر تہ میں، نمود و ظہور کے ہر پرتاؤ میں، اس کی ہمہ گیری، وسعت اور ہمہ جہتی کے لیے اس طرح سے ارشاد فرمایا یرسل الریاح بشرم بین یدائے رحمتہ، کہ وہ ایسی ٹھنڈی، دل فضا، جاں افروز اور زندگی سے بھرپور ہوائیں بھیجتا ہے کہ وہ اس کی رحمت عام کے اثاثے اٹھائے نوید کامل بن کر چلتی ہیں۔ پھر وہی حق ہے، ایسی ہمہ گیر کہ فرمایا تبیان لکل شے، یہ ہر ایک شے کو واضح کرتی ہے، اور یہ بھی فرمایا تفصیل لکل شے، یہ ہر ایک شے کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا فیہا ہدی و نور، کہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یہ وہ دستاویز ہے کہ دستور حیات ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات نے ہر فیصلہ اسی کی بنیاد پر کیا، اور جمیع اہل ایمان کے لیے یہی نوشتہ تحکمات بھی ہے۔ تو وہی حق کی اس ہمہ گیر، ہمہ گوں، ازلی و ابدی اور ہر جہتی محکمیت اور افادیت کے لیے لفظ رحمت کو یوں ارشاد فرمایا ہدم و رحمہ، کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ راستہ دکھلانے والی بھی ہے، یہ راستے کو واضح کرنے والی بھی ہے، یہ راستے کی نشاندہی کرنے والی بھی ہے، اور یہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی برحق محض ہدایت ہی نہیں، رحمت بھی ہے کہ ہر شے کا بیان ہے، ہر خیر کی تعلیم، ہر نعمت کی دستاویز، ہر معاملے کی رہنما، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر فضا کے لیے، یہ ہے رحمت۔ پھر اسی لفظ رحمت کو اللہ جل شانہ نے اپنی صفت عمل کے طور پر براہ راست اپنی ذات سے بھی منسوب فرمایا، ارشاد فرمایا ان رحمتی واسعت کل شیء، یعنی بے شک میری رحمت ہر شے سے کہیں زیادہ، کہیں وسیع اور ہمہ رنگ ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحم و رحمت کو اس قدر غالب اور اتنے عظیم انداز میں پیش کرتا ہے کہ اپنے ذاتی ناموں میں اللہ کے متصل رحمان اور رحیم دونوں اسی لفظ رحمت کے مشتقات میں سے ہیں۔ اس سارے پس منظر اور رحمت کے ان تمام معنی کو پیش نظر رکھیں تو اس ارشاد عالی کا مقصد واضح ہوتا ہے، جس میں اللہ جل شانہ خالق کائنات نے اپنے حبیب و محبوب سرور سروراں سید الانبیاء ختم المرسلین امام الانبیاء خاتم الانبیاء مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ بڑی رحمت بنا کے اور جمیع اہل عالم کے لیے تمام تر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اہل کائنات کی مایوسیوں کے بعد ابر رواں کو جھومتے برستے بادلوں کی شکل میں رحمت کا مظہر فرمایا، تو ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات میں تمام تر رحمت بن کر آئے۔ جب کائنات اللہ کی باتوں کو بھول چکی تھی، کعبۃ اللہ ویران ہی نہیں بلکہ بت خانہ بن گیا ہوا تھا، لوگ لات و عزیٰ کی پوجا کے لیے ابو جہل و ابو لہب سے رہنمائیاں لیتے تھے، پیشانیاں سجدہ حق سے ناآشنا، فضائیں آوازۂ تکبیر سے محروم اور زمینیں حسن کردار سے خالی ہو چکی تھیں کہ وہ رسول برحق تشریف لائے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، تو ہر زبان کی بریائے حق کی نقیب اور وحدت خدا کی دائی بنتی ہے۔ پیشانیوں میں حرف تسبیح نور تقدیس بن کے نمو کرتا ہے، دل و جان حق سے پیوستہ ہوتے ہیں اور پوری کائنات انوار ایمان سے اس طرح جگمگاتی ہے کہ تا عبد العباد پربہار ہو اٹھتی ہے۔ پھر ہوائے نعمت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اہل کائنات کو وہ ازلی و ابدی آئین دستور حیات عطا فرما دیا ہے کہ اس کے بعد حق تعالیٰ سے کوئی بھی نوشتہ عالم ہست و بود میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ پھر ہر رنگ ہر جہت کا علم ہے، آفاق کن سے حوالی فیکون تک اس کی رحمت کا جمال و کمال بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ختم ہو کر رہ گیا۔ اعلان ہو گیا کہ علمک ما لم تکن تعلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کے علم میں دے دیا جو ویسے آپ کے علم میں نہ آتا، تو یہ رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی پر تمام ہوئی۔ نبوت والی رحمت ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خاتم الرسل بنایا، سرور انبیاء بنایا، امام انبیاء بنایا۔ یوں اس رحمت تمام کی انتہا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہی کو بنایا۔ پھر رحمت حق ہے تو اس کا عنوان کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفات میں سے رؤوف اور رحیم کو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اس سے زیادہ رحمت حق کی فراوانی اور کیا ہوگی؟ قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ایمان کے بالکل قریب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم کے لیے ارشاد فرمایا رحمت للذین آمنوا منکم، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رحمت للعالمینی کہ اس کا دائرہ پورے عالمین کو محیط ہے۔ اللہ جل شانہ رب العالمین، قرآن مجید ذکر للعالمین، اور سرکار صلی اللہ وبارک وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
آغاز تخلیق کی صدائے اولین، معنی فطرت کا حرف تکوین، ظہور حق تعالیٰ کا پیرائے جمال، مضمون وجود کا عنوان شیریں، کتاب کائنات کا دیباچہ روشن، لب روح القدس کی ابدی گویائی، سلام بحضور خیر الانام۔ اب جناب توقیر الدین توقیر اور جناب امیر الدین صاحب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میری سرکار کا آنا ہوگا۔ کیوں تو گھبرائے ارے ان کا ثنا خواں ہو کر، کیوں تو گھبرائے ارے ان کا ثنا خواں ہو کر، قبر میں ساتھ یہ نعتوں کا خزانہ ہوگا۔ پنج تن کا گدا ہوں، پنج تن کا گدا ہوں، مجھ پہ کرم ہے اتنا، میرا حامی وہاں آقا کا گھرانہ ہوگا۔ میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے تو نام محمد۔ اس نام کو دیکھو تو ذرا عرش بری پر جب نام لکھا تو لکھا نام محمد۔ کملی والیا تیرے کرم باجوں بوہا رحمتاں دا کدے کھلدا نہیں، تیری گلی دے خاراں چ مزہ جیڑا وہ تے مزہ پھر دوست دے پھلدا نہیں، کائنات دے تختہ چوں تخت کوئی
تیری پاک چٹائی دے تلدا نہیں تخت کی سرداری عرش اعظم نبی پاک دے جوڑے دے ملدا نہیں سارے نبیاں دا تو امام سونیا سارے نبیاں دا تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا تو امام سونیا سارے نبیاں دا تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا جس دا میں کیا لبا تے نا تیرا انج لگا سکون دا جام آیا چھکے چھٹ گے کل مایوسیاں دے دل نو چین سکون آرام آیا اے وی خواجہ عالم دا معجزہ جی ہو جے ابھی سخت مقام آیا ناصر یاد حضور دے خادمانو یا درود آیا یا سلام آیا سارے نبیاں دا تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا دل دے محل وچ گونج حضور دیئے لبائیوں تے سلام حضور دینے صبح و شام حبیب دی نظر رہندی صبح شامی نام حضور دینے غیرہ کدوں پریم دے جام پیتے اپنے لئے جام حضور دینے ناصر شاہ تھے کوئی اور نہیں آ سکتا ایتھے سارے غلام حضور دینے سارے نبیاں دا تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا کائنات دی تقدیر نو بدل دیتا جد موج وچ رب ذوالجلال آیا آیاں خوشیاں بہار نے لائے ڈیرے ہر چہرے تے حسن و جمال آیا سارے جہاں وچ رب نے پت ونڈے سونے دی آمد دا جدو سال آیا آ گئی جان مستان جہان اندر بی بی آمنہ دا جدو نال آیا سارے نبیاں دا تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا میں دعوت نعت دیتا ہوں جناب اختر زمان قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں۔ مدینہ 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 دکھاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ مدینہ 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 دکھاؤ مدینے کے والے
مدینے بلاؤ عیسیاں یا رسول اللہ عیسیاں سرے پہ جیے جا رہا ہوں مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں ارے جانے والوں ہمیں بھی لے جاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ مدینہ 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 دکھاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا صدقہ کھانا تیرا صدقہ پینا تیرا صدقہ کھانا تیرا صدقہ پینا تیرے صدقے میں ہے میرا مرنا جینا تیرے بن ہے کون ہمارا بتاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ مدینہ 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 دکھاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ بلکہ لاکھوں کروڑوں ہی جاتے ہیں ہر سال آقا محبوباں دے پاک اشارے تے کہ بلے بدلائے جاندے نے ابو جال جے روڑے لے آوے پھر کلمے پڑھائے جاندے نے ابو جال جے روڑے لے آوے پھر کلمے پڑھائے جاندے نے علی 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 دی نماز پڑھاون لئی سورج پرتائے جاندے نے خوش بخت لے یارو او پروانے جڑے کول بلائے جاندے نے کروڑوں ہی جاتے ہیں ہر سال آقا شالا نبی دے سفینے چ ہوا پرونا اودا اس مہینے چ ہوا میٹا جے کا تے گھر ہوے میرا کھولا تے بیٹھا مدینے چ ہوا کرو ہی جاتے ہیں ہر سال آقا ہندا جے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا ہندا جے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا دے مہمان مدینے والے دا کروڑوں ہی جاتے ہیں ہر سال آقا ہمیں بھی بلا لو اسی سال آقا سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ مدینے کے والے مدینے بلاؤ مدینہ مدینہ غوث بھی
حضور بابا حضور دی بارگاہ چ بابا حضور دا کلام پیش کرن دا سارا سال انتظار رہندا ہے۔ عزیزو شاہدو سرا کی بات کرے عزیزو شاہدو سرا کی بات کرے درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کرے وہ جانے جا وہی جانا یاد میں ان کی ثنا کی بات کرے عزیزو وہ جل کی قامت زیبا ہے قدس کا وہ جل کی قامت زیبا ہے قدس کا حاصل انہیں کے رحمت بے انتہا کی بات کریں عزیزو آؤ شاہدو سرا کی بات کریں کرم کا مانی مطلق ورحمت کا انہیں کے لطف انہیں کی عطا کی بات کرے عزیزو حضور رحمت حضور مرکز دین کمال حضرت خیر الورا کی بات کرے عزیزو فرشتے ان کے غلام
زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں عزیزو کرم زہے کرم درود و سلام عرفانی قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کرے عزیزو آؤ شاہدو سرا کی بات کریں یا نبی آپ کا عرفانی بےتاب ہوں میں، یا نبی آپ کا عرفانی بےتاب ہوں میں، سجدہ ہے رب کو تو آپ کو درود و سلام۔ اب میں جناب دعوت دیتا ہوں سید امجد حسین بخاری کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب سید امجد حسین بخاری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر صدقے جان نثار تو سر صدقے جان نثار تو جدا نام لیا ڈبیاں تریاں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا نلایاں کیوں جھڑیاں سر صدقے جان نثار ستوں مکھ چند بدل تے متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سر صدقے جان نثار ستوں
ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਨਨ ਕੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, जानन के जान जहान आखां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। अज सिख मित्रां दी वधेरीए, और दस सूरत दा बेसूरत दा ते तौबा राखिए न हकीकत दा। दस सूरत दा बेसूरत दा तौबा की ऐन हकीकत दा। ए कम नहीं बेसूजत दा, कुछ विरलियां मोती लै तरियां। ए कम नहीं बेसूजत दा, कुछ विरलियां मोती लै तरियां। सिर सद के जान निसार उस तो, सुबहान अल्लाह माज मलका, मासन का माक मलका। सुबहान अल्लाह माज मलका, मासन का माक मलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किते जा लड़ियां। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किते जाड़ियां। अज सिख मित्रां दी वधेरीए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरीए। लू लू विच शौक चंगेरीए, अज नैना ने लाया क्यों झड़ियां। ये थे जनाब सैयद अमजद हुसैन बुखारी साहब। अब मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ आसिफ साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया नात पेश करें। जनाब हाफिज़ आसिफ साहब। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है।
کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تھے جناب حافظ آصف صاحب۔